جنات قرآن بہت پڑھتے ہیں اور ختم قرآن کی محفلیں رمضان میں جنات کے ہاں اتنا زیادہ ہوتی ہیں، گھر گھر ہوتی ہیں۔ مٹھائی جو ہے یہ تو بہت زیادہ جنات کی مرغوب غذا ہے۔ سانو جو کہتے ہیں کہ جو کسی کے گھروں میٹھا ہے نا تو وہ جادو ہے نا تھوڑے تے تے کسی کے گھروں میٹھا ہے نا تو وہ نہ تسی کھانا احتیاط کرنا ہے۔ میٹھے پہ جادو نہیں ہوتا، میٹھے پہ محبت کا جادو ضرور ہوتا ہے۔ ارے اللہ اکبر، واہ واہ واہ۔ تو میں کہیں تو وظیفہ ہی بتا دوں۔ اچھا جنات کے ہاں ختم قرآن کی جو میں نے ان لوگوں سے سنا جن کے ساتھ جنات کے رابطے ہیں، جنات کے واسطے ہیں، جو جنات سے باتیں کرتے ہیں، جن کو جنات نظر آتے ہیں، جن کو جو جنات کی محفلوں میں جاتے ہیں، میں نے ان لوگوں سے سنا، جو سنا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جنات قرآن بہت پڑھتے ہیں اور ختم قرآن کی محفلیں رمضان میں جنات کے ہاں اتنا زیادہ ہوتی ہیں، گھر گھر ہوتی ہیں اور بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور پھر ان کے ہاں مٹھائی بھی تقسیم ہوتی ہے۔ میں صحراؤں میں جاتا ہوں تو وہاں ایک واقعہ ہوا۔ ہمارے ہاں ایک بہت پرانے شکاری تھے رحیم یار خان کے، وہ میرے ساتھ تھے۔ تو میں شکاروں تو میں نہیں جاتا، میں تو جاتا ہوں روحانی محفلوں کے لیے۔ تو مجھ سے کہنے لگے ایک جگہ تھی، کہنے لگے میں ایک دفعہ یہاں سے گزر رہا تھا، صحرا لک و دک صحرا، سامنے شادی ہو رہی تھی، محفل لگی ہوئی، شادی ہو رہی ہے، کھانے پک رہے ہیں اور چیزیں ہیں۔ کہا میں نے دیکھا نا شادی ہے، تو میرا اونٹ ڈرنے لگا، کیونکہ بے زبانوں کو جنات نظر آتے ہیں، عذاب قبر بھی نظر آتا ہے، رحمت اترتی بھی نظر آتی ہے، لعنت اور وبال اور بلائیں اور مصیبتیں یہ سب نظر آتے ہیں۔ ارے اللہ ہو۔ تو کہا جن جو میرا جو اونٹ ہے، اونٹ پہ سوار تھا، وہ بدکنے لگا، ڈرنے لگا، میں سمجھ گیا۔ اچھا پا میں نے جرات کی، میں نے کہا دوستو میں بھی آپ کی شادی میں شامل ہوں، مجھے بھی کھلا دو۔ اللہ ہو۔ کہنے لگے انہوں نے پیتل کا بڑا سا تھال بھر کے مجھے مٹھائی کا دے دیا۔ میں نے تھال رکھا اور اونٹ کو بھگایا، وہ آج بھی تھال میرے گھر ہے۔ ارے اللہ اکبر، اچھا واہ واہ واہ۔ مجھ سے کہنے لگے، میں ڈر کے مارے اونٹ کو بھگایا اور وہ آج بھی تھال میرے گھر ہے۔ تو یہ مٹھائی جو ہے یہ تو بہت زیادہ جنات کی مرغوب غذا ہے، اس لیے ہماری روحانی عملیات میں، وظائف میں بڑے بڑے اولیاء صالحین یہ عمل کر کے کوئی شیرینی بانٹے ہیں، میٹھا بانٹے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ بچوں میں تقسیم کریں، یہ کنیکشن ہے، یہ کنیکشن ہے۔ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں، ان کے پیچھے حقائق ہیں۔ تے سانو جو کہتے ہیں کہ جو کسی کے گھروں میٹھا ہے نا تو وہ جادو ہے نا تھوڑے تے کسی کے گھروں میٹھا ہے نا تو وہ نہ تسی کھانا احتیاط کرنا ہے۔ بھی تو ایک رولا چل رہا ہے نا۔ یہ اس کی ایک بات یہ ہے، جادو نہیں ہوتا، جادو نہیں ہوتا، میٹھے پہ جادو نہیں ہوتا، میٹھے پہ محبت کا جادو ضرور ہوتا ہے۔ ارے اللہ اکبر، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ آپ نے کسی کو اپنا دوست بنانا ہے، کوئی آپ سے ناراض ہے، کوئی آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ آپ اس کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ نفرت ختم ہو جائے، محبت ہو، میاں بیوی کی محبت ہو، ماں بیٹے کی محبت ہو، بہن بھائی کی محبت ہو، تو میں کہیں تو وظیفہ ہی بتا دوں۔ آپ مٹھائی سامنے رکھیں، کوئی بھی میٹھی چیز ہو، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اس کو سامنے رکھ کے 12 تسبیحاں پڑھیں، 12 تسبیح، وَأَلْقَيْتُ 1200 ٹائمز، جی، اول آخر 12 دفعہ درود پاک۔ سخت تصور کریں میاں بیوی کی محبت ہے، بہن بھائی کی محبت ہے، اولاد نافرمان ہے، ماں باپ سے محبت نہیں کرتی، بے ادبی بے قدری کرتی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ نند ساس سسر گھر میں جو اکثر الجھاؤ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے میٹھی چیز پہ یہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس کو 12 دن، 21 دن یا 40 دن اللہ مٹھائی پہ پڑھیں، چینی پہ پڑھیں، کوئی میٹھی چیز ہو، اور اس کے بعد اس کو کھلا دیں، اس کے بہت نتائج ہیں۔ اچھا آپ نہیں کھلا سکتے، وہ میٹھا آپ خود اس کی نیت کر کے کھا لیں۔ اچھا یہ آپشن بھی ہے، ضروری نہیں کہ اس کو کھلا دیں، آپ خود بھی کھا لیں، تو وہ اتنی ہی چاہت، اتنی محبت، اس کا تصور جتنا سخت رکھا جائے گا۔ میں نے تو اس وظیفے سے بڑی بڑی طلاقیں بچوائی ہیں، اللہ، طلاقوں تک نوبت، حتیٰ کہ پہلی طلاق دے دی اور کچہریوں تک نوٹس آ گئے، فلاں ہو گیا۔ میں نے کہا یہ کریں آپ، اور کرنے والا جتنا سخت تصور اور توجہ سے کرے گا، درد سے کرے گا، اتنا جا کے اس کے دل پہ چوٹ لگے گی۔ ارے اللہ اللہ۔ اچھا ایک کالر بھی ہے ہمارے پاس۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کون ہیں، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں فرح بات کر رہی ہوں لاہور سے۔
جی فرا اپنا سوال بتائیے گا. حضرت جی ہمارے ساتھ ہیں. حضرت جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت جی میں نا 10 سال سے اپنی سے منسلک ہوں. الحمدللہ میں نے آپ کے بتائے ہوئے وظائف سے بہت کچھ پایا ہے. جی ربنا حب لنا میں نے دعا نماز میں پڑھتی ہوں، اور خاص طور پہ ربنا انزل علینا کی وجہ سے میں 2018 میں نا اللہ کا گھر بھی دیکھ کے آئی، اور 625 دفعہ جو بسم اللہ کا نقشہ ہے وہ بھی میرے پاس ہے. حضرت جی آپ کی دعاؤں سے میں نے بہت کچھ پایا ہے. اب میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اعتراض سے نہ ذاتی گھر کی خواہش دل میں رکھتی ہوں. میرے پاس اپنا گھر نہیں ہے، تو اس کے لیے پلیز دعا کر دیں، کوئی مجھے بتا دیں کہ وضو کی دعا آپ کو آتی ہے اور آپ کا اپنا گھر نہیں ہے، کیسی بات ہے؟ وضو کی دعا بھی تقریباً ایسا 16 سال سے پڑھ رہی ہے. نہیں پڑھ رہے، آپ چکھ رہی ہیں. پڑھنے اور چکھنے میں فرق ہے. اللہ اکبر. پڑھنے والا تو دیوانہ ہوتا ہے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. جس نے دیوانہ ہو کے پڑھا، وضو کے دوران بھی چاہے جتنی بار پڑھ لے، اور کھلا بھی، بڑا گھر ملتا ہے اور بڑا رزق ملتا ہے. کیونکہ بڑا گھر ہوگا، رزق تھوڑا ہوگا تو گھر کیسے چلے گا؟ اللہ نے بڑے گھر کے ساتھ بڑے رزق کو چلا دی. اب سنیں ذرا وضو کی دعا میں، اللہم اغفر لی ذنبی، معاف کر دے مولا ان گناہوں کو جن کی وجہ سے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی. پہلے ایکسکیوز می، ٹھیک ہے، معذرت. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری. اے اللہ بڑا گھر عطا فرما، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وبارک لی فی رزقی، کیونکہ رزق وسیع ہوگا تو بڑا گھر چل سکے گا. اللہ. اس دعا میں بڑی طاقت ہے. وضو کی دعا، یہ وضو کے دوران پڑھنی ہے. وضو کے دوران جب وضو شروع کریں، میں جو شخص وضو سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ پڑھے گا، جب تک باوضو رہے گا، فرشتے اس کے ثواب بے بہا لکھتے جائیں گے. بسم اللہ والحمدللہ. ایک تو وضو کی دعا ہے اور بہت طاقتور دعا ہے. شروع میں بسم اللہ والحمدللہ، اس کے بعد پھر وضو کے دوران یہ دعا دل ہی دل میں پڑھتے رہیں. مسلسل پڑھتے. اگر آپ بیت الخلاء میں ہیں، ٹوائلٹ میں ہیں، تو دل ہی دل میں پڑھتے رہیں. باہر ہیں تو زبان سے پڑھتے رہیں، چاہے جتنی تعداد میں پڑھ سکیں. چند بار ہی پڑھی جائے گی. اور اس کے علاوہ سارا دن کھلی اگر اس دعا کو پڑھ لیں، کھلا پڑھیں. اس دعا میں 3 چیزیں ہیں. تقویٰ، جو ولایت کا تاجدار بننا چاہتا ہے، کسی تنہائیوں کے عیب کو چھوڑنا چاہتا ہے، اور کہتا ہے کہ اللہ جس طرح میرا کفن سفید ہو اس طرح میرا دل بھی پاک پاکیزہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. یا یہ ہے کہ میں اے اللہ نیک بننا چاہتا ہوں، وہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری. اے اللہ میرا گھر وسیع دے، تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے؟ آقا ناممکن میرے لیے، تیرے لیے تو نہیں ہے. اللہ. وبارک لی فی رزقی. اور رزق پڑھتے ہوئے 2 رزق مانگنے ہیں، ایک رزق روحانی، ایک رزق جسمانی. ہمیں 2 دسترخوان چاہیے. جسمانی دسترخوان بھی چاہیے، وہ غذا ہے، خوراک ہے، گھر ہے، لباس ہے، زندگی کی لوازمات ہیں، یہ سارا رزق ہے. اور روحانی دسترخوان بھی چاہیے کہ اللہ مجھے سجدوں سے محروم نہ کرنا. اے اللہ میری زبان کو اپنے ذکر، تلاوت، تسبیح سے اور اپنے نام سے. فرمایا بعض اوقات اللہ ناراض ہو کر لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے. لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا. اور وہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں خوشحال ہوں، وہ خوشحال اس دنیا کے چند لمحوں کا ہے. اس دعا میں بڑی طاقت ہے اور اس دعا میں بڑی قوت ہے. تو محترمہ کو ایک تو جو وظائف کر رہے ہیں ان کی اجازت دیتا ہوں، سب کی. اچھا انہوں نے، اور اس دعا کو کہوں گا کثرت سے پڑھیں. انہوں نے ایک بات کہی، اللہم ربنا، کیسے میں گھر دیکھ آئی. یہ سورۃ مائدہ کی آیت ہے. اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. جو بندہ 11 دفعہ پڑھ کے آسمان پہ پھونک مارے گا، جو چاہے گا ملے گا. ارے اللہ ہو. حج پہ جانا ہے، بڑا گھر چاہیے، رزق چاہیے، صحت چاہیے. یہ ابھی محترمہ نے جو کہا نا، میں نے اللہم ربنا والے سے اللہ کا گھر بھی دیکھا.